فضل سيدنا مولانا محمدا على العالمين جميعا وأعطاه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا فصلى الله تعالى عليه كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بنی بے سر و سامہ مدد قجلینی مدد کعبہ ایما مدد اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما درہائی بستہ رازی کلید کرم کشا سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کنسوئے با سلیب و دار سہی دشتو کو سار سہی جہاں بھی تم نے پکارا ہے جانثار چلے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کنز الکرامت جبل الاستقامت آقا نعمت حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا. کہیے سبحان اللہ. تو یہ نہیں بولتے بھیا یا ذکر منہ میں پھٹکار آتا ہے یا دل میں پھٹکار آتا ہے. تو اگر دونوں سے دل صاف ہو تو محبت سے کہیے یا رسول اللہ. بہت جلدی ہم سلام پڑھ لیں گے. میں اتنا دیا کہ کہا بھی نہ کر لچک کے کہو مٹک کے کہو جھوم کے کہو کود کے کہو بالکل نہیں. آپ کی طبیعت نہیں چاہے گی تو زبردستی نہیں ہوگا معاملہ. ہم آ گئے ہمارا کام ہو گیا. چونکہ ہم فقط اس مقصد کے تحت آئے تھے کہ ہماری ان کی ملاقات ہو جائے. بہت دنوں کے بعد کیا جب سے یہاں سے گئے تھے شاید یہ پہلی مرتبہ میرا آنا. تو وہ بچپنا تھا اب تو جوانی ہے. بلندی دیر تک ہر اسی آدمی کے حصے میں تو رہتی نہیں. تب معاملہ دوسرا تھا معاملہ دوسرا ہے. تو اگر آپ سننے کے موڈ میں ہیں تو کچھ بولیے کیونکہ عشق جب ایک طرف ہو تو سزا دیتا ہے اور عشق جب دونوں طرف ہو تو مزہ دیتا ہے. تو آپ کی ذمہ داری ہے آپ بولیے. ایک مرتبہ اگر آپ سبحان اللہ کہیں گے تو سبحان اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک ہے. کیا ہے؟ جب ایک مرتبہ کہیں گے دو مرتبہ تیسری مرتبہ کہیں گے تو اللہ فرمائے گا میرے فرشتوں میرے بندے مجھے کیا کہہ رہے ہیں. فرشتے عرض کریں گے میرے مولا تجھے پاک کہہ رہے ہیں. اللہ ارشاد فرمائے گا میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ جس نے مجھے پاک کہا میں نے اپنے فضل سے اسے پاک بنا دیا. بولوں گے ورنہ قیامت کے دن بولنے کا موقع تو آج ہی. اسی لیے میرے امام فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ سے. تو اگر آپ بولنے کے موڈ میں ہیں تو بولیے ورنہ اگر آپ چپ چاپ کا روزہ رکھے ہیں تو پھر آپ سے ہمیں کوئی امید بھی ہے نہیں ہے نا. اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. میرے امام فرماتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. آج ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم مسلک اعلیٰ حضرت کے فالوور ہیں. اعلیٰ حضرت سرکار سے عقیدت و محبت ہے. اعلیٰ حضرت کے ترانے ہم اور آپ گاتے ہیں. لیکن فرق یہ ہے کہ میرے امام کا عقیدہ یہ تھا کہ انہیں جانا
انہیں مانا. اور آج ہم اپنے پیر کو دیکھتے ہیں تب یہ کہتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا. فرق یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے جب کہا انہیں جانا انہیں مانا تو اہل سنت کے تاجدار ہو گئے. آج ہم انہیں جانا میں ذلیل و خوار ہو گئے. کیونکہ اگر عزت چاہتے ہو, عظمت چاہتے ہو, شہرت چاہتے ہو, بلندی چاہتے ہو تو کسی در پر مت تلاش کرو. اگر تلاشنا ہے تو حضور کی چوکھٹ پر تلاش کرو. کیونکہ جب حضور کی چوکھٹ پر عزت تلاشو گے, شہرت تلاشو گے, چاہو حشمت تلاشو گے تو آپ کو مقام یہ ملے گا کہ جب اعلیٰ حضرت نے کہا انہیں جانا انہیں مانا تو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا کہ میرے رضا نے خود سے اپنی تعریف نہیں کی بلکہ آپ دہلوی بول پڑے ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے دکھا دیے. کوشش کرو انہیں جانا انہیں مانا. کیا بات ہے, انہیں مانا. آج ہم جسے دیکھتے ہیں بس انہیں جانا یہی چل رہا ہے نا, یہی چل رہا ہے. سچائی یہی ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا. سچ تو یہ ہے کہ قرآن کی کسی آیت میں اگر کوئی بھی دکھا دے پیر کے تذکرے میں کوئی ایک آیت ماں باپ کی اپنی 17 آیتیں کیا بات ہے نا, لیکن یہ انہیں جانا کیا انہیں جانا بس انہیں جانا میں یہ حال ہے کہ آج سب سنی ہیں لیکن آپسی اختلاف رنجش نے اس قدر ہمیں چور چور کر دیا ہے کہ ہم اتنے حصوں میں بٹ گئے ہیں اس کا شمار ہی نہیں ہے. جبکہ اعلیٰ حضرت کا یہ عقیدہ تھا کہ قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدرے اپنوں قادری قدرت کے اسی بات کی ہے ضرورت, اسی بات کی ہے. ورنہ اگر اسی ٹکڑے ٹکڑوں میں بٹ جائیں گے نا تو میراث شریف پڑھنے کے لیے کوئی نہ ملے گا, نہ پڑھانے والا نہ پڑھنے والا. آج فاتحہ کے لیے تلاش لے تو پھر ملکی سائیکل لے کر کے صرف یہی ڈھونڈیں گے کہ کس جگہ فاتحہ ہو جائے. اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر ان کمیوں کو دور نہ کیا جائے, اگر اعلیٰ حضرت والے ہو تو جو میرے رضا نے پیغام دیا ہے اس پیغامات پر ہمیں عمل کرنا ہے نا. صرف اعلیٰ حضرت کہنے سے نہیں بچو گے, اعلیٰ حضرت کے تعلیمات پر تمہیں عمل کرنا ہوگا. اور جب اعلیٰ حضرت کے تعلیمات پر عمل کرو گے تب تمہیں یہ کہنے کا حق ہے ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت. میرے امام فرماتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے. پھر میرے امام فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اعلیٰ حضرت عاشق رسول بیٹھے ہیں بریلی شریف میں, عشق میں امرائیلی فرماتے ہیں مکے میں جانو دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے, تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا, تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ ہم اور آپ مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت کعبے کے بدر الدجا طیبہ کے شمس الضحا حضور شفیع المذنبین رحمت للعالمین رسول گرامی وقار محبوب پروردگار دونوں عالم کے مالک و مختار ہم غریبوں کے غمگسار جناب احمد مجتبی حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس مطہر بارگاہ میں حضور سے جتنی محبت ہو آواز اتنی بلند ہو پڑھی درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وابنہ الکریم مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کا شکر ہے, رب قدیر کا احسان عظیم ہے. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ اور پیدا. صاحب مکان نے بیٹے کے شادی کے تقریب کے موقع پر میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کیا. رب قدیر سے میری دعا ہے پروردگارا
انہیں شریعت و سنت کے سانچے میں شادی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ان کے بچوں کی کمائی میں خوب برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے۔ اللہ انہیں دین دونا رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ حضرات، جشن شادی خانہ آبادی کے موقع پر صاحب مکان نے میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کیا۔ شادی میرے حضور کی سنت ہے۔ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ میرے حضور فرماتے ہیں نکاح میری سنت ہے، اور جو میری سنت سے اعتراض کرے وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ نکاح اتنا آسان حضور نے فرمایا تھا کہ اگر کسی کے پاس 40 بیٹیاں ہوتی تو اس کے چہرے پر شکن نہیں ہوتے، بلکہ ہمیشہ چہرہ کھلا رہتا۔ لیکن آج دستور زندگی یہ ہے، آج ہمارا اور آپ کا عملی طریقہ یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے لیبل کے اعتبار سے شادی کرتا ہے۔ اگر کوئی آدمی بزنس مین ہے تو اپنے لیبل کا تلاشتا ہے، کوئی آدمی پردھان ہے تو وہ اپنے لیبل کا تلاشتا ہے، کوئی آدمی کاروبار والا ہے وہ اپنے لیبل کا تلاشتا ہے۔ غرض یہ ہے کہ کائنات کی جس طرف آپ نظر ڈالو گے ہر آدمی اپنے لیبل کے اعتبار سے اپنا رشتہ تلاشتا ہے۔ لیکن آؤ ذرا ذہن کو حاضر کرو، میں ایک اللہ والے کی زندگی تمہارے سامنے رکھوں۔ خلیفہ دو حضرت عمر فاروق اعظم کی زندگی سے ہمیں اور آپ کو عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ آج ہم نے اور آپ نے نکاح کو اتنا مہنگا کر دیا ہے کہ کسی غریب کے دل سے پوچھو کہ اس کے دل پر کیا گزرتی ہے۔ جب رات کی تاریکی میں امیر کے انتظام کو دیکھ کر کے گھر جاتا ہے تو لوگ ہوئے خواب ہوتے ہیں، وہ اپنے بستر پر کروٹیں برتتا ہے، کاش میرے پاس دولت ہوتی تو میں بھی اپنی بیٹی کے ہاتھ کو مہندیوں سے اب تک لال کر چکا ہوتا۔ آج آدمی اپنے لیبل کے اعتبار سے ہر رشتہ تلاشتا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر چاہتے تو اپنے بیٹے کی شادی سب سے امیر آدمی کے ساتھ کرتے، سب سے امیر آدمی کے مکان پر کرتے، سب سے بڑے دولت مند کے یہاں کرتے، لیکن وہ عمر فاروق اعظم جن کا عالم یہ ہے کہ وہ عمر جن کے آقا پہ سیدہ شکر اس خدا دوست حضرت سلام حضرت عمر فاروق اعظم جن کی حکومت آدھی دنیا سے زائد پر تھی، 18,000 مرتبہ میر کے آپ مالک تھے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ رات کی تاریکی میں آپ کا دستور یہ تھا کہ جب آپ خلیفہ بنے تو رات کے حصے میں آپ مدینہ منورہ کی گلیوں میں چلتے تھے تاکہ کوئی میرا رعایا بھوکا تو نہیں ہے، کسی کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اپنے خادم کے ساتھ رات کے حصے میں نکلتے ہیں۔ نکلنے کے بعد رات کا پہلا پہر ختم ہوا، دوسرا پہر ختم ہوا، جب رات کا تیسرا پہر لگا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھک کر کے ایک دیوار سے ٹیک لگا کر کے آرام کرنے لگے۔
तो माँ नेक नहीं होंगी तो औलाद, आज यही तो वजह है शादी होती है देखते हैं। अगले जमाने में शादी जब होती थी तो औरतों की कितनी कदर थी, पालकी पर आती थी 4 मर्दों के कांधे पर। नहीं 30-35 साल पहले 40 साल पहले एक दस्तूर था। और जब आबादी के बाहर आती थी तो वहीं पालकी को रोक दिया जाता था मकान के अंदर, तो बुढ़िया बाबू उसको होकर के जाती, कुरान लाती, लाने के बाद पालकी के पर्दे को हटाती, खोल खोल करके औरत को दिखाने के बाद ये सहन देती कि कुरान देख करके मेरी आबादी मेरे घर में कदम रखो, ताकि तुम्हारी कदम की बरकतों से हमारे घर में रहमतों का क्या हो, हुजूर हो ना। आवाज जब शादी होती है तो क्या बचता है, आगे पीछे आगे पीछे। इतना नाचते हैं, इतना मेहनत से नाचते हैं। कितना दिन नाचते हैं, 1 हफ्ता। कितना, 1 हफ्ता। जब बारात गई, दुल्हन गाड़ी में बैठी है, आगे भी नाच पीछे भी नाच, निकल निकल करके देख रही उसी डाकघट नकाब से। लगता है मेरी सास को नाच बहुत पसंद है, ससुर को भी बहुत पसंद है, घर वालों को बहुत पसंद है, देवर को भी बहुत पसंद है।